من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف تمہید تمجید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے وہ ذات باری تعالی الذی ہوا خالقنا مالکنا حاکمنا ولینا ومحمودنا ومقصودنا ومدعونا بے شمار درود و سلام محمد ابن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے یہ دین حنیف ہم تک صحیح اور درست حالت میں پہنچا درود و سلام ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جنہوں نے اس دین کی آبیاری کے لیے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کی حضرات ماہ رمضان المبارک اپنی مکمل رحمتوں کے ساتھ رب کی عنایتوں بخششوں کے ساتھ ہم پر جلوہ افروز ہے اللہ کم الحاکمین کی طرف سے ہم گناہگاروں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے
کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اس دنیا کے اندر خصوصاً عرب معاشرے میں جہالت اپنے عروج پر تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کے تمام ضابطے موجود تھے۔ اس وقت اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا۔ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی سامان ہدایت کے لیے آخری کتاب نازل فرمائی۔ وحی کا آنا اور اس دنیا کے اندر اس کا مکمل ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اسی مہینے کے اندر مکمل ہوا، حتیٰ کہ پہلی آسمانی کتابیں بھی احادیث کے مطابق اسی رمضان کے اندر نازل ہوئیں۔ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کی عظمت، رفعت، بلندی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام کو اس مہینے کے اندر نازل کیا۔ اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر اللہ نے خاص طور پر جس عبادت کو خاص کیا وہ ہے روزہ۔ روزہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ روزہ وہ ستون ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ ایک اعرابی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کی حالت پراگندہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ ہر دن اور رات میں صرف 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، کیا اس کے علاوہ کوئی اور نماز میرے اوپر فرض نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر تو نفلی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھ پر روزے کتنے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے تیرے اوپر فرض ہیں۔ پوچھتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی روزے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ تو نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے اسلام کی بنیادی عبادتوں کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ وہاں سے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے اسی چیز کی پابندی کی، اس نے نمازیں 5 وقت پہ ادا کی، اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے، اس نے واجب زکوٰۃ بھی ادا کی، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، کہ اگر یہ سچ بولتا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ
کہ یہ جنت میں داخل ہوگا اگر اس نے اسی چیز کے اوپر عمل کیا۔ یہ ماہ رمضان کے روزے یہ فرض روزے ہیں، یہ صحت مند کے اوپر، بالغ عاقل شخص کے اوپر کسی صورت بھی اس کو اس سے چھوٹ حاصل نہیں ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس قدر عام ہوتی ہے، اللہ اس قدر گناہگاروں کو معاف کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے ہر ایک ایک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ آسمان کے بھی سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے ابواب الجنتی، جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے بھی سارے دروازے جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اے میرے بندے تیرے لیے نیکی کرنی اتنی آسان ہے، نیک عمل کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھنا اتنا آسان ہے کہ وہ شیطان جو تجھے وسوسہ ڈالتا تھا، تو تجھے اپنے رب سے دور کرنے کے لیے ڈیوٹی پہ مامور تھا، اس کو بھی اللہ نے جکڑ دیا ہے۔ اب تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جا۔ یہ روزہ اس قدر عظیم عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بھی ان دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ حکم الحاکمین ان دو شرطوں کو پورا کرنے والے کے لیے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں کہ روزہ تو ہم سب رکھتے ہیں، بھوک پیاس تو ہم سب کاٹتے ہیں، لیکن ان دو شرطوں کے اوپر ہم میں سے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہی عمل کرتا ہے۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ایمانا و احتسابا، کہ اس کا روزہ ایمان والا ہونا چاہیے، اس کا روزہ اجر و ثواب حاصل کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے روزہ دار بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس روزے کی وجہ سے صرف بھوک پیاس ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو نہیں چھوڑتے، وہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتے، وہ جھوٹا قول نہیں چھوڑتے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتے۔ اس کی وجہ سے ان کا روزہ صرف انہیں بھوک پیاس دیتا ہے۔ لعلکم تتقون، جو روزے کا اصل مقصد ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ یہ روزہ تمہارے اندر تمہارے رب کا وہ ڈر پیدا کرتا ہے، کہ ایسا ڈر کہ انسان تنہائی میں بھی ہو تو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے، اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائے۔ وہ ڈر اگر کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے تو وہ تقویٰ ہے، عزت نفس اگر کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے، لعلکم تتقون، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عمل بتلایا ہے اس مہینے کے اندر سب سے افضل عمل یہی ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ ایمان بڑی معروف چیز ہے لیکن بڑی باریک چیز ہے، یہ انسان کو ایک منٹ میں اس قدر آمادہ کر دیتی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، لیکن یہی ایمان جب کم ہوتا ہے تو انسان ان برائیوں پہ اتر آتا ہے کہ اللہ کی قدرت شرما جاتی ہے کہ یہ حضرت انسان کو کیا ہو گیا ہے۔ روزے کے مقاصد میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کے اوپر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، جہالت والے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اس کے لیے
اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارا روزہ تقویٰ کے مطابق ہوگا، ایمان اور احتساب کی بنیاد پہ ہوگا، تو بھائیو کل یہ روزہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ یہ روزہ اور قرآن کریم یہ دونوں کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، کہ وہ دن جس دن انسان اپنے تمام نامہ اعمال کو دیکھے گھبرا جائے گا اور یہ سوچے گا کہ کوئی نامہ اعمال میرا نہ دیکھے۔ اس دن اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو ان سفارشات میں سے ایک سفارش ہماری یہ روزہ بھی بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ایمان اور احتساب کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ فرمایا یقول الصیام، یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں فرمائے گا، کہے گا اے ربی، اے رب، منعتہ الطعام والشراب فشفعنی فیہ، میں نے اس بندے کو دنیا کے اندر کھانے پینے سے روکا تھا، اس نے تیری حلال کردہ چیزوں کو میری وجہ سے ان سے باز رہا تھا، اس کے سامنے ہر چیز موجود تھی، یہ تنہائی میں بھی تھا، یہ اکیلا بھی تھا، لیکن میں نے اس کو روکا ہوا تھا۔ اللہ میں سفارش کرتا ہوں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمائے یقول القرآن، یہ قرآن کہے گا، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں یہ قرآن سفارش کرے گا اے ربی منعتہ النوم فشفعنی فیہ، میں نے اس کی راتوں کی نیند خراب کی ہوئی تھی، میں نے اس کو رات کو نیند سے روکا ہوا تھا، میں نے اس کو جگائے رکھا ہے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے، یہ رمضان ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ اس رمضان کے اندر ہمیں اس کو ایسا موقع سمجھنا چاہیے، ایسا ہمیں چانس سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تمام اپنے وہ احوال جن کو دیکھ کے انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان ندامت کرتا ہے کہ یہ میں نے زندگی کیسی گزاری ہے، ان احوال کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے ہم اپنے روشن مستقبل کا آغاز کریں، وہ روشن مستقبل جس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، جس میں اللہ کی معصیت بالکل نہ ہو، جس میں اللہ کی گناہوں سے انسان مکمل طور پہ بچنے کا ارادہ کرے۔ اس مستقبل کا اگر آغاز ہو سکتا ہے تو اس سنہری موقع کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نہیں اگر ہم اسی طرح گزار دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ تشریف رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اوپر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے آمین، جب دوسری سیڑھی پہ پہنچے پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پہنچے پھر کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر تھا جبریل امین میرے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروایا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی، وہ شخص ہلاک ہو گیا، اور میں نے جبریل کی بد دعا پہ آمین کہا ہے۔ یہ ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ نے رمضان عطا کیا، لیکن اس نے اس رمضان میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی، اس نے اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کو معاف نہیں کروایا۔ پھر یہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے، یہ جود و سخا کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ سخاوت کی سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی، جبریل علیہ السلام ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنا کرتے تھے اور اپنا قرآن سنایا بھی کرتے تھے، قرآن دہرایا جاتا تھا، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملاقات کرتے تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، سخاوت مال کی بھی سخاوت ہے، سخاوت
دل کی بھی سخاوت ہے۔ ذرا مال کی سخاوت کا اندازہ لگائیں۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ اپنے لیے رمضان کی ایک روزے کی افطاری کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ کھانا اپنے سامنے رکھا ہے، ایک سائل آ جاتا ہے، آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کون ہے جو پورا بدلہ دے گا، جو پورا قرض دے گا اس کے لیے جو ذات غنی ہے، جو ذات جو ہے تم کو عطا کرنے والی ہے، اس کو کون عطا کرنے والا ہے، کون اس کو قرض دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کو دوں گا جس کا دامن نیکیوں سے خالی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جو روزے کی افطاری کے لیے جو سامان تیار کیا تھا، جو کھانا تیار کیا تھا، میں نے اس کو دے دیا اور خود معمولی سی افطاری کر کے ساری رات بھوک کے ساتھ گزاری۔ ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں، یہ لوگ دوسروں کو اپنے آپ سے زیادہ حیثیت دینے والے ہیں، اگرچہ یہ تنگی میں بھی ہوں، اگر یہ فقیری کی حالت میں بھی ہوں تو یہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ یہ ہے مال کی سخاوت۔ لیکن رمضان ہمیں دل کی سخاوت کا بھی حکم دیتا ہے، دل کی سخاوت کا بھی طریقہ بتلاتا ہے۔ دل کی سخاوت کیا ہے؟ دل کی سخاوت یہ ہے کہ اپنے دلوں کے بوجھ کو کم کریں۔ دلوں کا بوجھ کیا ہے؟ دلوں کا بوجھ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ ناجائز اس کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ مہینہ دل کی سخاوت کا بھی ہے۔ اس مہینے میں اپنے دلوں کے بوجھ کو کم کریں۔ اللہ حکم الحاکمین، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ بھی حقوق العباد کو اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ یہ مہینہ دلوں کے بوجھ کو بھی کم کرنے کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اللہ اس کو 7 انعامات سے نوازتا ہے۔ سب سے پہلا انعام اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اس کی جان نکلی نہیں، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنی عظمت والا انسان۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی شہید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن کبھی اس کا قرض معاف نہیں کرے گا۔ قرض کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، لین دین کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ حق ادا نہ کر دیا جائے۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تب تک معاف نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ یہ مہینہ دلوں کے بوجھ کو کم کرنے والا بھی ہے، مال کی سخاوت بھی ہے، دل کی سخاوت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو مومن کے لیے زندگی اور موت کی طرح ہے، کہ مومن کو اگر زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک مومن کو زندہ رہنے کے لیے قرآن کی بھی ضرورت ہے۔ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس قرآن کے احکام سے روگردانی کر کے، اس قرآن کے احکام کو پس پشت ڈال کے ہم سوچیں کہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہمارے زوال کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے۔ حتیٰ کہ جو رمضان کے متعلق آیت ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے یہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یہ قرآن مومن کے لیے زندگی اور موت کی طرح ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اس قرآن کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ میرے نزدیک قرآن کے مراحل کیا ہیں؟ ایک شخص ان پڑھ ہے، اس نے قرآن کو آج تک صرف دیکھا ہے، وہ سب سے پہلے نورانی قاعدہ سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ناظرہ پڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثریت کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے۔
کہ ہم نے زندگی میں ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے، بس اس سے آگے ہم نے بڑھنا ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے کئی مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ کتنے مقامات ہیں اللہ نے قرآن کے اندر غور و فکر تدبر کا حکم دیا ہے، کیونکہ ہمیں ایک ایسی کلام جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جس میں ہمارے لیے احکام موجود ہیں، اس کو ہم تب تک سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہ کر لیں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ سفر جو ہے اس کا آغاز کرنے کا مہینہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ قرآن اس لحاظ سے بھی، یہ رمضان اس لحاظ سے بھی ماہ قرآن ہے کہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے کے اندر اپنے باقی تمام وظائف کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور صرف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کے تدبر کے حوالے سے، قرآن کے اندر غور و فکر کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی مکمل گزار دیتے ہیں، آخر میں ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ان حالات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے ان حالات نے بوڑھا کر دیا ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر 63 سال زندگی گزاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو کوسا نہیں ہے۔ اگر حالات کو دیکھا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، آپ نے کیسی کیسی اذیتوں کو برداشت کیا، ان حالات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حالات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے قرآن کے اندر غور و فکر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود والواقعہ، مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور اس جیسی جو باقی صورتیں ہیں، اما یتساءلون، اذا الشمس کفرت، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان صورتوں کے اندر اللہ کم الحاکمین نے قیامت کی ایسی ایسی ہولناکیاں بیان کی ہیں، قیامت کے ایسے ایسے مناظر بیان کیے ہیں کہ انسان جب اس کے بارے میں غور سے سوچتا ہے، پھر اپنی معصیت زدہ زندگی کو دیکھتا ہے تو انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے زندگی کے نشیب و فراز نے بوڑھا کر دیا ہے، زندگی کے ان حالات نے بوڑھا کر دیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ مجھے ان قرآن کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر، ماہ رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ وہ تعلق بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اس قرآن کی تلاوت کی حد تک نہیں رہنا، قرآن کی تلاوت سے اجر و ثواب ضرور حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر غور و فکر بھی کرنا ہے، اس کے اندر تدبر بھی کرنا ہے، اس کے معنی و مفاہیم، اس کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ پورا مہینہ گزر جائے کہ یہ کتنی بڑی محرومی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمتوں کا سمندر عطا کیا اور ہم صرف پیاسے کے پیاسے ہی رہ گئے، اور یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ مغفرت کا موسم اللہ نے ہمیں دیا لیکن ہمارے دل اسی طرح سخت کے سخت رہ گئے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجدیں تو آباد کروا دی لیکن ہمارے دل اس کے اسی طرح رہے، ہمارے دل ویران رہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اس ڈگر کے اوپر چلانا ہے، اس راستے کے اوپر چلانا ہے جس راستے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے ہیں، جس راستے کے اوپر سلف صالحین چلے ہیں، جس راستے کے اوپر محدثین چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔